یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب بڑے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ امداد کن عذراً جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ قدم تیرا، درمیان اولیاء غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، درمیان اولیاء چوں محمد، درمیان انبیاء، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ قدم تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں جہاں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ اللہ جل شانہ بزرگ بدر تعالی وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑی محبت اور بڑے ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ جل شانہ کا فضل، کرم، مالی کا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں سجدارز ہونے کے لیے وقت کے ساتھ خانہ خدا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔
پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سنی مسلمان بستے ہیں، پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اپنے اپنے انداز میں، اپنے رنگ میں، ڈھنگ میں بارگاہ غوثیت کے اندر جو ہے گلدستہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے منسلک ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ غوث اعظم ہیں، سرکار غوث اعظم میری خالی جھولی بھر دے، سرکار غوث اعظم۔ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، فریاد سننے والے کو، فریاد پوری کرنے والے کو۔ کچھ لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ، اور وہ پوسٹر لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے جب سے یہ 11ویں شریف کا مہینہ آیا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، حاجت روا، حاجت روا، اے خدا، اے خدا۔ بولے بالے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مدد، فریاد رسی یا مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستغیر۔ شیء للہ یا عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ مدد، اگر ان کا یہ عقیدہ دیکھا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ مدد فقط اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، شرک ہے، گمراہی ہے، تو قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے جو ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے، جو سیدھا رستہ بتلاتی ہے، حق کا رستہ سکھاتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ فرماتا ہے تم مدد کرو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی، تم ایک دوسرے کی کیا کرو؟ مدد کرو، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے اندر، زیادتی کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مدد کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مدد فقط اللہ سے ہی لے سکتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ خود حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ صبر خدا ہے، نماز خدا ہے،
اللہ فرماتا ہے صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے یعنی میرے دین کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم وہ جما دوں گا۔ مدد کرنے کا تو اللہ میں حکم ارشاد فرما رہا ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل، اور جبریل بھی تمہارا مددگار ہے۔ حاجت روا اے خدا یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت کہنے والوں، اللہ تو فرماتا ہے جبریل بھی تمہارا مددگار ہے۔ قرآن ہے، قرآن، فإن اللہ هو مولاه وجبریل، جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور متقین لوگ وہ بھی ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بلکہ فرشتے جو ہیں نا اس کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو جبریل بھی مدد کر رہا ہے، فرشتے مدد کر رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ فرماتا ہے بے شک انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں نا وہ بھی تمہارے مددگار ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ تو یہ بات تو چودھویں کے چاند کی طرح، دودھ کی سفیدی کی طرح ازہر من الشمس روشن ہوئی کہ کسی اور سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے، اللہ والوں سے، مومنین سے، انبیاء سے، اولیاء سے، فرشتوں سے، رسولوں سے، تو وہ مدد 100% جو ہے اس مدد کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اگر اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی یا فرشتے جبریل مدد کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کی ہی عطا سے کرتے ہیں۔ کس کی عطا سے؟ ذاتی طور پر ہم، یعنی کہ وہ ذاتی طور پر مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کرنے پر اختیار ہے ان کو، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہ تو ولی کو، نبی کو، پیغمبر کو، ہر ایک کو کہتے بھائی کوئی علی، محمد، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارا تو مقدس اور پاکیزہ عقیدہ ہے، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیجئے، توجہ کیجئے، دیکھیے ذرا ہماری طرف، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آقا ہماری گفتگو کو، ہماری آواز کو، ہماری التجا کو یا رسول اللہ سنیے، عرض کو سنیے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اننی فی بحر ہم مغرق، یا رسول اللہ ہم تو غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، آقا ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ امداد کن در دین و دنیا شاد کن۔ اور پھر ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر، آپ دین و دنیا میں آپ ہماری مدد کریں، اور جب آپ ہماری مدد کریں گے تو پھر ہم شاد اور آباد ہو جائیں گے۔ بہرحال مدد کا کنسیپٹ تو حل ہوا، اللہ کے بندے
اب بتوں والی نا حضرت بتوں والی آیات جو ہیں وہ ہم پر فٹ کر دیتے ہیں لوگ. بتوں والی آیات لات و عزیٰ سے، وہ کفار جو تھے مشرک لات و عزیٰ سے مدد مانگتے تھے. تو اللہ کے نبیوں کے اندر اور لات و عزیٰ میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ. وہ لات و عزیٰ والی، وہ بتوں والی، ان سے اللہ نے کہا کہ مدد نہ مانگو، بتوں سے مدد نہ مانگو. اب وہ یہ آیات کو فٹ کرتے ہیں داتا علی حجویری پر، ان آیات کو فٹ کرتے ہیں غوث جیلانی پر، ان آیات کو فٹ کرتے ہیں شیر ربانی پر، ان آیات کو فٹ کرتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر پر، ان آیات کو فٹ کرتے ہیں انبیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت اطہار پر. وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں دے سکتے. وہ نعوذ باللہ من ذالک پھر اپنی زبان کو اتنا دراز کرتے ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے، جنگوں کے اندر شہید ہو گئے، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ جل شانہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مدد کرو. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی عالم رواق کے اندر، اللہ فرماتا میرا محبوب آئے گا، میرے محبوب کی تم نے مدد بھی کرنی ہے، لتؤمنن بہ ولا تنصرن، میرے محبوب پر ایمان بھی لے کر آنا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا بندہ کسی جنگل میں پھنس جائے، دیکھیں یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ قطبوں سے اور اللہ کی اولیاء کاملین کے فیض سے چل رہا ہے. جس طرح دنیا کا ایک ملکی نظام ہوتا ہے، ملک کو چلانے والے مختلف لوگ مختلف ڈیوٹیوں کے اوپر مختلف جو ہے وہ منصبوں کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ظاہری طور پر ہے، لیکن باطنی اور روحانی طور پر یہ جو دنیا کو چلا رہے ہیں یہ اللہ کی اولیاء قطب غوث کلندر ہیں. باقاعدہ ان کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، فلاں شہر وہاں، اور ان کے وسیلے سے ان کے توسل سے جو ہے اللہ کریم بارش برساتا ہے، مینہ برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، قحط کو دور کرتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ کرتا ہے اللہ کریم اپنے اولیاء کاملین کے توسل سے، صدقے سے. تو اللہ جل شانہ کے ولی جو ہیں، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نگاہ سے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ تو وہ بزرگ ہیں کہ اگر اپنی نظر کو اٹھائیں تو کوڑی اور برز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو شفا دے دیتے ہیں الحمدللہ ان کے دعا سے. کیونکہ یہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں حضرت، یہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. یہ کوئی للڑ بلڑ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے فنا فی اللہ ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کی عبادات کے اندر، اللہ کی ریاضت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر ایسے ذاکر ہوتے ہیں، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوتے ہیں. پھر ان کے بولنے میں خدا کی قوت آتی ہے، ان کے سننے میں خدا کی قوت آتی ہے، ان کے دیکھنے میں خدا کی قوت. خود رب تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا بن جاتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں میری طاقت آ جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، اتھینٹک حدیث ہے. اس کے سننے میں میری طاقت آ جاتی ہے، اس کے پکڑنے میں میری طاقت آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ. پھر مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ان کی نظر میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. نور، یہ ہمارے جیسے عام بندے نہیں ہوتے. ان کی نظر میں، ان کی سماعت میں، ان کی زبان میں، ان کے چلنے میں، ان کے پکڑنے میں، ان کے بولنے میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے. اس لیے پھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ گوہر جو ہے، گوہر یہ عام پیدا نہیں ہوتے. یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے نہیں ملتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ فاقہ کش، یہ وہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتے نہیں. روح محمدی ان کے سینے سے نکال دو. اللہ اکبر. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے.
تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ تو ہیں ہی ولیوں کے سردار، آپ تو ہیں ہی آل نبی اولاد علی، آپ تو ہیں ہی سیدزادے سادات گھرانے کے، آپ جو ہیں بہترین ابھرتے ہوئے آپ پھول ہیں، موتی ہیں، گوہر ہیں۔ اور مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا تو آپ نے اس کی فریاد رسی کی، فریاد رسی۔ بڑے بڑے بلکہ بڑے بڑے اولیاء اور کتب جو ہوتے تھے، بڑے بڑے اولیاء اور کتب جو تھے، وہ بھی آپ کے در سے فیض پا کے جاتے تھے اور وہ بھی آپ کو پکارتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کیسے استغاثہ پیش کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن ترکھے ہو۔ آپ تو عرض کرتے ہیں حضور میری فریاد کو سنیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں، بغداد شہر کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، آپ بغداد شہر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے بڑے جو بزرگ تھے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ کے استغاثہ پیش کرتے، اور آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، جو مادرزاد اندھے تھے ان کو شفا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے وہ ایک شخص تھا مسلمان، تو عیسائی کے ساتھ اس کی کوئی بحث ہو رہی تھی، عیسائی کے ساتھ، تھینٹک علماء نے اس کو لکھا ہے، عیسائی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمارے نبی عیسیٰ جو ہیں وہ افضل ہیں، وہ بہتر ہیں آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ ان کی بحث بڑی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ سائی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی محمد رسول اللہ سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بھی کیوں افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو وہ آنکھیں دے دیتے تھے۔ تو حضرت پیران پیر قطب ربانی شباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی الحسنی الحسینی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار پیروں کے پیر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام جو ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا کر دے، آپ کا امتی کر دے تو پھر کیا؟ اس نے کہا پھر تو بڑا ہی عجیب بات ہو جائے گی، بڑی اعلیٰ بات ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چلو مجھے قبرستان میں لے کر جاؤ، اور جو سب سے پرانی قبر ہے جس کو تو جانتا ہے وہاں لے جاؤ۔ اب وہ عیسائی جو تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان میں سب سے جو پرانی قبر تھی وہاں لے کر گیا، تو حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ جو یہ کام دنیا میں کرتا تھا وہ کام کرتا ہی ہوئے قبر سے باہر آ جائے، اس نے کہا پھر یہ اور بات عرف و اعلیٰ ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قم باذن اللہ، حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ مردہ جو تھا وہ باجا بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا، باجا بجاتا ہوا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ خود فرماتے ہیں فلو القیت سری فوق میت، فرمایا کہ جو راز اللہ نے مجھے دیے نا، جو راز اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اگر ان رازوں میں سے ایک راز میں کسی مردے پر ڈال دوں، ولو القیت فوق میت، کسی میت پر کسی مردے پر ڈال دوں، لقام بقدرت المولا تعالی، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جائے۔
اگر کسی مردے کے اوپر اپنے راز کو ڈال دوں، فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی راز کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ پہاڑ اس راز کو برداشت نہ کر سکیں اور وہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر کسی دریا میں یا سمندروں پر ڈال دوں اپنے راز کو تو فرمایا وہ راز دریا جو ہے وہ بھی دریا کے اندر اور سمندروں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو میرے راز کو سنبھال سکے، دریاؤں کا اور سمندروں کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ فرماتے میں تو وہ ہوں کہ جس کا رب اس کو قسمیں دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے، پیارا تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ شخصیت ہیں جو کان غوثیت، یعنی جس طرح نمک کی کان ہوتی ہے نا، نمک اس کان کے اندر پلاسٹک چلا جائے، لکڑی چلی جائے، پتھر چلا جائے، لوہا چلا جائے، پیتل چلا جائے تو وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو کان غوثیت ہے۔ آپ کے گھر میں جو بھی آتا تھا وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا، وہ قطب بن جاتا تھا زمانے کا، جس پر آپ کی نگاہ پڑتی تھی آپ اس کو زمانے کا۔ ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیل گئی آپ کے زمانے کے اندر، طاعون کی بیماری پھیل گئی اور کئی ہزار لوگ جو تھے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لوگ آئے، حاضر ہوئے کہ حضرت یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے مدرسے کے باہر گھاس لگی ہوئی نا اس کو کھاؤ، اللہ طاعون کی بیماری سے شفا عطا فرما دے گا، اس کو کھاؤ۔ اور جن جن لوگوں نے اس کو کھایا اللہ نے طاعون کی بیماری سے ان کو شفا دے دی، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ گنگا کا پانی وہ بھی پانی ہے، گنگا کا پانی، لیکن اس میں نحوست ہے، اگر کوئی اس کو برکت والا جانے کا کافر ہو جائے گا۔ گنگا کا پانی ہے، لیکن جو زمزم ہے، زمزم اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، وہ زمزم جو ہے، وہ زمزم پانی ہم پیتے بھی ہیں اور اس کو مقدس بھی جانتے ہیں اور پکیزہ بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے لیے پیوسی کے لیے ہے۔ تو زمزم پانی اور گنگا کے پانی کے اندر فرق ہے، فرق اس وجہ سے ہے کہ اس پانی کی نسبت اللہ والوں سے ہو گئی ہے۔ مندر کا بھی پتھر ہے، مندر کے اندر بڑے خوبصورت مندر بنائے ہوتے ہیں، مندروں کے اندر بھی بڑے بڑے پتھر لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے، لیکن ان مندروں کے پتھروں کو ہم مقدس اور پکیزہ نہیں جانتے، ہم اس پتھر کو مقدس اور پکیزہ جانتے ہیں جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر، اللہ فرماتا ہے اس پتھر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، تو فرمایا اب اس کو مصلی بنا لو، اب اس کو مصلی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسبت کی بات ہے کہ وہ گھاس، وہ جو گھاس تھی وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کی گھاس ہے، کسی عام بندے کی گھاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کو بیماری ہے طاعون کے اندر جو مبتلا ہو گیا ہے وہ کھائے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ بلکہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو تقدیر، ایک ایسی تقدیر ہوتی جو بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ والے اپنی نگاہ سے اس تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا ایک مرید ہے، تو 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا جو ہے اس کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، 70 عورتوں کے ساتھ زنا۔ آپ نے جب لوہے محفوظ پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرا مرید ہے اور 70 عورتوں سے زنا کرے گا۔ آپ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید تو پریشان نہ ہو، میرا رب اللہ ہے، اور عطانی رفعتاً نلت المنالی، اللہ جل شانہ نے تیرے پیر کو بڑی بلندیاں اور بڑی عطائیں جو ہیں، بڑے مرتبے اور بڑے رتبے عطا فرمائے ہوئے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے جب دیکھا لوہے محفوظ کے اوپر جو ہے میرا مرید ہے اور 70 جو ہے، اور یہ بھی جو کامل ولی ہے ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبین، اپنے مریدین، اپنے متعلقین پر نظر رکھتے ہیں، ان کی وہ فکر کرتے ہیں اپنے مرید کے ایمان کا، اپنے مرید کی وہ عبادات کی فکر کرتے ہیں، وہ قبر اور حشر کی فکر کرتے ہیں، جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا، وہ کسی پیر صاحب کا، کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ تاجدار گولڑا کا، کچھ فرماتے ہیں شیر ربانی کا، وہ مرید ہو گیا تو توبہ کی، بیعت کی، توبہ کی، رات کو وہ
پھر شیطان نے اس کو برگلایا اور گناہ کے ارادے سے وہ چھت پہ جاتا ہے، میں گناہ کروں، پڑوسیوں کے گھر میں نظر کو جو ہے وہ نظر لگاؤں، تو کیا دیکھتا ہے کہ بزرگ ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، وہ ڈنڈا ہاتھ میں اور جلال کے ساتھ آتے ہیں، وہ دیکھ کے نیچے آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے گناہ کے ارادے سے، پھر وہ بزرگ نظر آتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر تاجدار گولڑا حاضر ہوئے، تو حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا بیلیا توبہ کرنی تے پکی سچی کر، روز روز ساڑھے کو رکھوالی نہیں کیتی جاندی، تم پیر مریدوں کی رکھوالی کرتے ہیں، پیر کا کام ہی ہے کہ مریدوں کی رکھوالی کرے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جب دیکھا تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا کی، الہی میرا مرید ہے، مولا اس پر رحم فرما، کرم فرما۔ تو رات کو وہ 70 مرتبہ ناپاک ہوتا ہے، جب صبح ہوتا ہے بڑا پریشان، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیلی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیری تقدیر کے اندر 70 زنا لکھے ہوئے تھے، جو میں نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور یہ تیری تقدیر کو تیرے خواب کے اندر منتقل فرما دیا۔ اللہ والے، یہ اللہ والوں کا عالم ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ شیخ المشائخ ہیں۔ کوشش کریں، یہ بڑی 11ویں شریف جس طرح ہے، یہ 11ویں شریف کے اوپر پراپر میں انشاءاللہ 11ویں کے ثبوت کے اوپر انشاءاللہ جمعہ پڑھاؤں گا، پراپر 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو کوشش کریں گھروں کے اندر جتنا بھی ہو سکے ذکر خیر جو ہے، شہنشاہ بغداد کا ذکر خیر کریں، آپ کے کرامتیں، آپ کی علم سے محبت، عمل سے محبت، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک فیض ہے، جو خاندان ہے، اس کی برکتیں جو ہیں وہ گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو یہ سبق دے کے جائیں کہ یار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، کہ اگر کوئی ان کے بارے میں زبان کو دراز کرے تو اس کی زبان کو کھینچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔